بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے کچھ سننے والوں کی ڈیمانڈ تھی کہ میں سعودی عرب یا دبئی کی بھی خبریں نشر کیا کروں۔ حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ہر ویڈیو میں سعودی عرب یا دبئی یا متحدہ عرب امارات کی زیادہ سے زیادہ خبریں نشر کروں۔ کچھ سننے والے یہ بھی گلہ کرتے تھے کہ آپ اپنی ویڈیوز میں سعودی عرب کی خبریں زیادہ نشر کرتے ہیں، لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب میں نے ایک علیحدہ چینل بنایا ہے جو صرف سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت یا قطر کی خبروں پہ مشتمل ہوگا، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب اپنی ریگولر خبروں کی طرف۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس سال سب سے طویل دورانیہ کا روزہ کس ملک میں ہے؟ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک کا نام ہے ناروے۔ اس سال چلی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں روزے کا دورانیہ سب سے کم یعنی 11 گھنٹے ہے۔ ناروے میں روزے کا دورانیہ سب سے زیادہ یعنی 20 گھنٹے ہے۔ امریکہ میں روزے کا دورانیہ 16 گھنٹے ہے۔ کینیڈا میں مسلمان 17 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، جبکہ برطانیہ میں دورانیہ 18.5 گھنٹے کا ہے۔ اٹلی میں روزے کا دورانیہ 17 اور جاپان میں 16 گھنٹے کا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کورونا کے پیش نظر معیشت کی بحالی کے لیے جلد بازی نہیں کریں گے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ کورونا پر قابو پا لیں گے۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نئے ہفتے کے آغاز پر آفس جوائن کریں گے۔ وزیر اعظم بورس جانسن اس میں مبتلا ہونے والے دنیا کے پہلے سربراہ تھے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ اس وقت ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ کورونا سے صحت یاب ہونے والے مریض کورونا سے دوبارہ محفوظ ہو گئے ہیں۔ مصر میں ہفتے کے روز ایک شیر خوار بچے کے کورونا سے متاثر ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس بچے کی عمر صرف 35 دن ہے اور یہ ملک میں اس مرض کی لپیٹ میں آنے والا سب سے کم عمر فرد ہے۔ بچے کی پیدائش کو 5 ہفتے گزرے ہیں۔ بچہ پھیپھڑوں کے شدید انفیکشن میں مبتلا تھا، جس کے بعد اسے ہنگامی طور پر ہاسپٹل لایا گیا۔ ہاسپٹل میں بچے کا ٹیسٹ لیا گیا، جس کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ وہ کورونا سے متاثر ہے۔ بچے کے گھر والوں کے نمونے بھی لیے گئے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا ان میں سے کوئی کورونا سے متاثر تو نہیں۔ بھارت میں کورونا کے باعث ہوئے لاک ڈاؤن میں وزارت داخلہ نے نرمی کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت بھر میں دکانیں کھولنے کی مشروط اجازت دے دی گئی ہے۔ کھلنے والی دکانوں میں 50% ملازم ہی کام کر سکیں گے۔ انہیں ماسک پہننا ضروری ہوگا اور ساتھ ہی سوشل دوری پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ یہ حکم میونسپل کارپوریشن کے تحت آنے والی دکانوں کے لیے ہیں۔ ملٹی برانڈ شاپنگ مال بھی اب بند رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہاٹ سپاٹ علاقوں میں بھی دکانیں نہیں کھولی جا سکیں گی۔ چین کے صوبہ ہوبے میں وبا ختم ہونے کے بعد اعلیٰ درجہ کے 266 بڑے سیاحتی مقامات پر سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں۔ یہ کل تعداد کا 63.2% ہے۔ بڑے اجتماعات سے بچنے کے لیے سیاحوں کے بہاؤ کو نیٹ ورک اور بگ ڈیٹا کے ذریعے نگرانی کی جائے گی۔ ترکی میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 106 جانی نقصان سے کورونا سے مجموعی جانی نقصان 2706 تک پہنچ گیا ہے۔ اسی دورانیہ میں 38,308 ٹیسٹ بھی کیے گئے، جن میں سے 2,861 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ ترکی میں مصدقہ مریضوں کی تعداد 1,07,773 تک جا پہنچی ہے۔ جاپان نے ان اطلاعات کی تفتیش کرنے کا اعلان کیا ہے جو کئی ہاسپٹل کورونا سے متاثرہ مریضوں کو داخلہ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ جاپان کے وزیر اعظم نے تعلیمی اداروں کی طویل بندش اور گھروں پر رہنے کی اپیل کے باعث ذہنی دباؤ اور بے چینی کے نتیجے میں بچوں سے ناروا سلوک اور گھریلو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا سے نپٹنے کے لیے ادویات اور ویکسین کی تیاری کو تیز کرنے اور دنیا بھر میں اس کی رسائی یقینی بنانے کی غرض سے ایک منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے فلو کی عالمگیر وبا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تجربات نے ہمیں بتایا ہے کہ جب آلات یا ذرائع دستیاب بھی ہوں تب بھی وہ تمام لوگوں کے لیے مساوی طور پر دستیاب نہیں ہوتے۔ ہم ایسا ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔
سعودی سرحدی فورس نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران 8,721 افراد کو سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے سے روک دیا۔ ان پکڑے ہوئے لوگوں کو ضابطے کی کارروائی کے بعد متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے بیشتر غیر ملکی ہیں، جبکہ بعض کارروائیوں میں مقامی شہری بھی گرفتار ہوئے ہیں جو ان لوگوں سے مال خرید کر مقامی مارکیٹ میں سپلائی کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں سماجی فاصلے کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تیسرے روز کی تراویح ادا کی گئی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعض علاقوں کو مکمل طور پر سیل بھی کیا گیا ہے، جہاں رہنے والے لاک ڈاؤن کے اوقات میں اپنے علاقوں سے باہر نہیں جا سکتے، جبکہ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ ان علاقوں میں نہیں آ سکتے۔ نماز تراویح میں حرم مکی اور مسجد نبوی میں کام کرنے والا عملہ ہی شریک ہوتا ہے، تاہم نماز کے دوران فاصلے کے اصول پر بھی سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ ملک کی تمام مساجد میں مؤذن اذان میں گھروں میں نماز ادا کرنے کے الفاظ کا اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ ایران میں طبی حکام نے ملک میں دوبارہ کورونا تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی ایک دن میں 76 اموات کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد 5,650 ہو چکی ہے۔ اموات اور مریضوں میں تشخیص کی تعداد میں یکدم اضافے سے خدشہ ہے کہ تہران میں اس کی ایک نئی لہر پیدا ہو رہی ہے۔ ایرانی فضائیہ کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے آیت اللہ علی خامنائی کی رہائش گاہ کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ انہوں نے سرکاری ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر قاسم سلیمانی کا جواب دیا گیا تو امریکہ ایران میں 52 ثقافتی مقامات کو نشانہ بنائے گا۔ امریکہ کے اس منصوبے میں آیت اللہ علی خامنائی کی تہران میں موجود رہائش گاہ بھی شامل تھی۔ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ فیس بک نے مقبول ویڈیو کانفرنس ایپ زوم کو آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے میسنجر میں ایک نیا فیچر متعارف کرا دیا ہے، جس کی مدد سے متعدد افراد ویڈیو چیٹ کا حصہ بن سکیں گے، چاہے ان میں سے بیشتر سوشل میڈیا سائٹ کے صارف نہ بھی ہوں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب بھر میں جزوی طور پر کرفیو اٹھانے کا فرمان جاری کیا ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق صبح 9 سے شام 5 بجے تک لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ریٹیل کی دکانیں، شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ان تمام مراکز میں سماجی دوری کی شرط پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔ جہاں سماجی دوری پر عمل درآمد ممکن نہ ہو، مثلاً باربر شاپس، بیوٹی پارلر، سپورٹس کلب، ہیلتھ کلب، سینما گھر، تفریحی مراکز، ریستوران پر پابندی برقرار رہے گی۔ صدر ٹرمپ میڈیا میں رہنے کے شوقین ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ اکثر اوقات بلا سوچے سمجھے عجیب و غریب بیانات دیتے رہتے ہیں۔ گزشتہ روز کورونا کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے علاج کے لیے جسم میں الٹرا وائلٹ شعاعیں اور جراثیم کش محلول داخل کرنے کی احمقانہ تجویز پیش کی تھی۔ ٹرمپ کی اس تجویز کے بعد جہاں ماہرین نے ان پر سخت تنقید کی، وہیں ان کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ دوسرے دن صدر جب بریفنگ کے لیے آئے تو اپنے بیان سے منحرف ہو گئے اور ان کا کہنا تھا کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، میں نے ایسا تنزیہ کہا تھا۔ صدر ٹرمپ خلاف معمول صحافیوں کے سوالات سے پہلے ہی کانفرنس روم چھوڑ کر چلے گئے۔ دوستو، صدر ٹرمپ کی تجویز پر ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ بالکل غیر ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کورونا میں مبتلا ہیں تو وائرس آپ کے خلیوں کے اندر ہے اور اسے مارنے کے لیے اگر کسی جراثیم کش دوا کا استعمال کیا جائے گا تو کورونا تو مرے گا ہی، لیکن آپ اس کے ساتھ خود بھی مر جائیں گے۔ گزشتہ ماہ کینیا میں ایک مذہبی پیشوا نے اپنے مریدوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ڈیٹول پینے کا مشورہ دیا تھا، جس پر عمل کرتے ہوئے کئی افراد نے ڈیٹول پی لیا تھا، جس کے نتیجے میں 60 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ مارچ ہی میں ایران میں بھی اس سے بچنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے ممنوعہ کیمیکل میتھانول پی لیا تھا، جس کے نتیجے میں 300 افراد ہلاک اور 1000 کے قریب کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ بہرحال امریکی سائنسدان اور ماحولیات کے پروفیسر نے قدرت کے کاموں میں بے جا انسانی مداخلت کو کورونا پھیلنے کی وجہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قدرت کا انتقام نہیں ہے بلکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ سائنسدان تھامس لو جوائے کا کہنا ہے کہ قدرتی ماحول میں مداخلت کے باعث سائنسدان ہر سال 3 سے 4 وائرسز کی دریافت کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی عالمی وبا کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ قدرت کے خلاف اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے جو کہ اب ہو گیا۔ پروفیسر تھامس نے کہا کہ یہ عالمی وبا ہمارے قدرتی ماحول میں مسلسل اور بہت زیادہ مداخلت اور بڑے پیمانے پر جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت کی وجہ سے پھیلی۔ خصوصاً ایشیا اور افریقہ میں زندہ جنگلی جانوروں کی مارکیٹس اس کی وجہ بنی، جہاں جنگلی لومڑیوں، چوہوں، گلہریوں اور اس طرح کے دیگر جانوروں کا گوشت فروخت ہوتا ہے۔ امریکی سائنسدان کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کی مارکیٹس کو بالکل بند کر دینا ہی ایک آئیڈیل صورتحال ہوگی، تاہم اس طرح سے بلیک مارکیٹس بنے گی جو زیادہ ہولناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ قدرت کا احترام کیا جائے۔ دوستو، اسلام تو پہلے ہی حلال حرام کے کانسیپٹ کے ذریعے یہ بتا چکا ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ بہرحال حسب معمول صدر ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو لنگڑا قرار دے دیا ہے۔ دوستو، صدر صاحب آج کل ایسی ٹویٹ یا تو آنے والے انتخابات کی خوشی میں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آنے والے اگلے 4-5 سال میرے ہی ہیں، یا پھر کورونا دماغ پر چڑھ گیا ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے کورونا کی نئی علامات میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ دماغی خلیوں میں بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ خیر، یہ تو مذاق تھا، آگے بڑھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں امریکی میڈیا کو لنگڑا کہتے ہوئے لکھا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں روزانہ پریس کانفرنس کا کوئی مقصد نہیں۔ لنگڑا میڈیا صرف جارحانہ سوال کرتا ہے اور بعد میں سچائی یا حقیقت کی رپورٹنگ درست طور پر نہیں کرتا۔ اس سے انہیں ریٹنگ تو مل جاتی ہے لیکن امریکی عوام کو صرف جھوٹی خبریں ملتی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان پر وقت اور توانائی صرف کرنا فضول ہے۔ دوستو، امریکہ میں صدارتی انتخابات کا وقت قریب ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں تقریباً روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، جنہیں وہ واضح لیکن غیر اعلانیہ طور پر اپنی صدارتی مہم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ کے مشیروں کا کہنا ہے کہ روزانہ پریس کانفرنس سے ٹرمپ کی مقبولیت بڑھنے کی بجائے بہت تیزی سے نیچے جا رہی ہے، جس کا براہ راست اثر ان کی صدارتی مہم پر پڑے گا۔ اس لیے انہیں مشورہ دیا گیا ہے کہ فی الحال وہ پریس کانفرنس کرنے سے جتنا دور رہیں ان کی انتخابی مہم کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔